مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ حکمرانوں سے گلہ کرتے ہیں، نہ آپ سے کرتے، نہ پیرنٹ سے کرتے، یہ تو ایجاد اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ ہر 100 میں 10 افراد معذور ہیں، ہر 10 میں ایک شخص ڈسیبل ہے۔ معزز صافی حضرات، جس طرح آپ سب کو بہتر معلوم ہے کہ آج یوم معذوران یعنی 3 دسمبر انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دن پاکستان میں، ملک بھر میں افراد بہا معذورون کے حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ دن اقوام متحدہ نے 1992 میں اس دن کو منعقد کیا پورے دنیا بھر کے افراد بہا معذورین کے لیے۔ اس دن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افراد بہا معذورین کے مسائل اور ان کے مشکلات کو اجاگر کیا جائے اور ان معذوروں کے افادیت پہ زور دیا جائے۔ یقیناً آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ ترقی پذیر ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں LPWDs کے لیے بہت سے بہترین قوانین سازی کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان میں بھی 1981 میں ایک آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، اور صوبہ سندھ میں ایک زبردست ڈسیبلٹی ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ آواز معذوران بلوچستان آرگنائزیشن، اگر آپ کو یاد ہو، 2017-16 میں اسی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 36 دن ڈے نائٹ ایک عالمی ریکارڈ بنانے کے ساتھ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا۔ آپ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی آپ معزز صافی حضرات کی۔ ہم اس احتجاج پہ آپ کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں۔ اسی تعاون کے ذریعے، آپ کے ذریعے ہماری سلوگن قومی ایوانوں تک جا پہنچی، اور اس پہ پھر 2017 ڈسیبلٹی ایکٹ پاس ہو گیا۔ ابھی جو بات باقی ہے، ہم جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس ڈسیبلٹی ایکٹ کے ابھی تک رول آف بزنس نہیں بنے ہیں۔ ہم آپ کے تھرو اپنے حکمرانوں کو، حکام بالا کو اور بلوچستان کی بیوروکریسی کو آپ کے تھرو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ڈسیبلٹی ایکٹ کو آپ کاغذوں کی زینت نہ بنا دیں، اس کو ایک ایسا قانون بنا دیں جس میں ہمارے حقوق کے حوالے سے بہت سے پالیسی بن چکی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہو، ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ہو، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ 1 ونڈو آپریشن کے حوالے سے ہو۔ اس ایکٹ میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ایکٹ، اس ایکٹ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے تھرو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خاص کر پاکستان کے تمام سیاسی لیڈرشپ کو۔ لوگ کہیں گے کہ آپ افراد معذورین کیوں سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتے ہو؟ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام ہے، اس پارلیمانی نظام کے ذریعے پاکستان کے تمام طبقات کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس ایوانوں میں قانون سازی بنتی ہے، پالیسیز بنتی ہے۔ ہم اس لیے سیاست کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں افراد بہا معذورین کی پولیٹیکل ونگ ہونے چاہیے، تاکہ جو ہم لیجسلیشن کے لیے ایوانوں میں نمائندگان کو بھیجتے ہیں، تاکہ اس پولیٹیکل ونگ کے ذریعے ہم ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، اس میں یہ اویئرنیس لا سکتے ہیں، اور اگر ایک MNA MP ایک منسٹر، ایک بیوروکریٹ، ایک PWD شخص کے مسائل اتنا نہیں سمجھ سکتا ہے جس طرح ایک ڈسیبل خود سمجھا سکتا ہے ان کو۔
ہمیں اپنے حقوق معلوم ہیں. دانش بھائی کو اتنے نہیں معلوم ہے کہ ڈسیبلٹی کیا ہے. مجھے بہتر معلوم ہے کہ معاشرے میں کیا فیس کر رہا ہوں, میرے حقوق کیا ہے, اور ہمارے لیے ایک ایسی بہترین قانون سازی بنائی جائے. آج ہماری سوسائٹی ہمیں بہت گرا نظر سے دیکھ رہا ہے, حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں انسان سمجھ نہیں رہے. اور یہ ڈسیبلٹی ہم نہ حکمرانوں سے گلا کرتے, نہ آپ سے کرتے, نہ پیرنٹس سے کرتے. یہ تو ایجاد اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے. اور یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری ڈسیبلٹی کو چیلنج کر دے. یعنی ایک گناہ کبیرہ وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ میں اشرف المخلوقات میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, ڈسیبلٹی ہے. ویسے دیکھا جائے دنیا کے ماہرین آج یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر انسان میں ایک ڈسیبلٹی نہیں ہے, ایک ڈسیبلٹی موجود ہے. اگر آپ مجھ سے یہ مائک دور کر دیں, یہ ایک ڈسیبلٹی ہے. اگر میں صحافی سے کیمرہ دور کر دوں, یہ ایک ڈسیبلٹی ہے. آپ میرے بیان کو کس طرح کوٹ کر لو, میرے پکچر آپ کس طرح لو گے. یعنی دنیا یہاں پہ پہنچ چکی ہے. دنیا نے اتنی ترقی کی کہ حیوانوں کے حقوق کے خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے, ہماری اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں 650 ملین کے قریب یہ آبادی موجود ہے. WHO ایک ذمہ دار ادارہ ہے. پاکستان کے افراد بہا معذورین کے حوالے سے اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, اس کی یہ ریسرچ ہے کہ ہر 100 میں 10 افراد معذور ہیں, ہر 10 میں ایک شخص ڈسیبل ہے. اور وہ ڈسیبلٹی مختلف نوعیت کی ہے. وہ بلائنڈ بھی ہو سکتی ہے, فزیکل بھی ہو سکتی ہے, مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپ اینڈ ڈم بھی ہو سکتے ہیں, ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی بھی ہے اس میں. اور پھر یہ ڈسیبلٹی ہم نے کیوں اس طرح نام دیا ہے کہ یہ میرا قصور ہے. سماج نے تو یہ فتوے شروع کر دیے کہ یہ پیرنٹس کے گناہوں کا وہ نتیجہ ان کو ملا ہے. انتہائی شرم کا مقام ہے. آج کا صحت مند انسان کل کا معذور بن سکتا ہے. تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے قومی ایوانوں میں نمائندگی دی جائے, صوبائی لیول پہ نمائندگی دی جائے, بلدیات میں نمائندگی دی جائے, تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے صحیح فائٹ کر سکیں, لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو ہم نے چند چیزیں, تو یہ میں وربلی بتانے والا تھا. ابھی پریس ریلیز بہت لمبا ہو جائے گا, آپ کے پاس ہماری کافیہ پہنچ گئی. جتنا بھی ہو سکے ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں, پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں, آپ ہماری سلوگن بنیں. ان حکمرانوں کے لیے کوئی نہیں سن رہا. میں پھر کل احتجاج اعلان کر رہا ہوں. ایک بات ہے, احتجاج سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ڈائلاگ کے ذریعے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. ڈسیبل کوٹا ہے اس وقت. سپریم کورٹ کی ایک سخت ڈائریکشن تھی, ایک آرڈر تھی کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ ڈیٹا طلب کر دیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کرانا ہے کہ کتنے افراد بہا معذورین کے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ہم نے گراؤنڈ پہ یہ اسٹرگل کی. سیکٹریٹ کے تمام بلاکس, تمام سیکٹریز, تمام ڈیجیز, تمام ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داران کے ساتھ 40 کے لگ بھگ قریب ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان میں. ہم ان کے پاس گئے, کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا. یہ کتنا ظلم ہے. اس پہ جوڈیشری خاموش. معذرت کے ساتھ سوریٹو سے گدا گٹر میں کرتا ہے, اس پہ سو موٹا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ انسانوں کی حقوق کی بے دردی سے اختلفی ہو رہی ہے. اس پہ کوئی سو موٹو نہیں. ہمارا قلعہ سب سے ہے, علماء کرام سے ہے, سیاسی لیڈرشپ سے ہے, وکلاء سے ہے, ججز سے ہے, سماج سے ہے, کہ ہم اپنے معذوری پہ اتنے مایوس نہیں ہیں. لیکن آپ کے جو یہ بیہیویئر
جو بیہیویئر ہے، جو رویے ہے، جو آپ ہمارے چال چلن کو چیلنج کرتے ہو کہ کس طرح جا رہا ہے لنگڑا، کس طرح فلانا، کس حیوان کی شکل کا چال چلن کر، یہ بہت بڑی معذوری ہے. یہ آپ ہماری دلی معذوری کرتے ہو، یہ آپ ہمیں ٹارچر کرتے ہو. ہم اپنی معذوری کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوئی عذاب نہیں سمجھتے، کوئی تکلیف نہیں سمجھتے. لیکن سماجی رویوں سے اور قانون سازی اور حقوق نہ دینے کی وجہ سے ہم اس پہ انتہائی آج ہماری آبادی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. آج ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہو، عام انسانوں کا کیا حال ہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا. آج تو ایک لیڈر یہاں پہ بیٹھ کے وہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم جیسے گراس روٹ لیول پہ ہمارے ساتھ پھر کیا انصاف ہوگا؟ پھر ہمیں کون حقوق دے گا؟ ہم کوئی سرکل سے باہر، آئین کے سرکل سے باہر، قانون کے سرکل سے باہر کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. جو آئین پاکستان نے ہمیں حقوق دیے، اقوام عالم کے انسانی عالمی حقوقی جو انسانوں کے حوالے سے اس منشور کے حقوق ہم مانگ رہے ہیں. روزگار ہمارا حق ہے، صحت ہمارا حق ہے، ایکسیسیبلٹی ہمارا حق ہے. جس طرح آپ کے حقوق حق ہے، ہمارے بھی اتنے حقوق بنتے ہیں. تو آپ سب کا ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں کوریج دی اور ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت دی.